بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. بسم الله. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عجب نہیں کہ خدا تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور خدا قادر ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتا۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ تو اس سے پہلے کی آیتوں میں جیسے ہم نے پڑھا موالات اور معادات کے بارے میں، اور خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ اور نمونہ بنانے کے سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو آیتوں میں مسلمانوں کو یہ تعلیمات دی۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، اور دوسرے لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو جب یہ تعلیمات دی تو مومنوں نے بہت اچھی طریقے سے عمل کر کے دکھایا کہ جو کفار تھے ان کے ساتھ انہوں نے معاہدات رکھی یا ان سے معاملات میں دوری رکھی، اور مسلمانوں سے انہوں نے موالات کر کے دکھایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے ایک وعدے کے طور پر یا مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے بات کہی، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة۔ قریب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم نے دشمنی کی محبت پیدا کر دے۔ تو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں عسیٰ جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو واجب ہو جاتا ہے۔ عسیٰ من اللہ، جی عسیٰ من اللہ واجب یا واجبہ دونوں بھی، یعنی کلمۃ عسیٰ من اللہ واجبہ او عسیٰ من اللہ واجب۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ایسے کہا اس کے بعد اس کی شکل مسلمانوں نے دیکھی، اور ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ تھا مسلمانوں کے لیے، واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے کس چیز پر؟ کہ دشمنوں کے دل میں بھی اسلام کی محبت ڈال دے اور اسلام کی طرف ان کو راغب کر دے۔ اس بات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ جو دشمن ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ ایک تو ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے کوششیں جو کرنی ہیں ان سے دشمنی دین کے معاملے میں، چونکہ
وہ لوگ دشمن ہیں اور پیش رہتے ہیں مسلمانوں کو تکلیف دینے میں، تو اس لیے ان سے مقاطعت یا ان سے برات کا اظہار بھی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے، ان کو ہدایت دے دے، یہ دعائیں بھی کرتے رہنا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کے دل میں کب اسلام کی محبت ڈال دے یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہے، ایک حدیث ہے نا کہ انسان کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے وقت بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کر دیا۔ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور ہے اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پچھلے جو گناہ انہوں نے کیا وہ بڑے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے عیوب اتنے بڑے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر پردہ نہ ڈال سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ہے کہ جو لوگ تم سے دین کے معاملے میں لڑائی نہ کریں اور نہ تمہارے گھروں سے نکالیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، انصاف کرو، ان تبروهم، تم ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو یا اچھا برتاؤ کرو، اس بات سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ہے۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور عدل انصاف کا معاملہ ان کے ساتھ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے، مومنوں سے یہ کہا کہ جو لوگ کٹر دشمن نہیں ہیں مسلمانوں کے یا اسلام کے، ان سے دوستی رکھی جا سکتی ہے، ان سے تالیف قلب کے لیے دوستی رکھی جا سکتی ہے، معاملات میں، لین دین میں ان لوگوں سے معاملات کیے جا سکتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اس لیے کہ وہ لوگ دین کے معاملے میں تم سے لڑائی نہیں کرتے ہیں، جنگ نہیں کرتے ہیں، اور نہ ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو لوگ تمہارے دشمن ہیں۔ تو ہم لوگ جیسا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، یہ آیت منسوخ ہے اس آیت سے جو قتال کی آیت ہے کہ مشرک جہاں بھی تم مشرکوں کو پاؤ انہیں قتل کرو، ان آیتوں کے سامنے یہ منسوخ ہے، لیکن اکثر مفسرین کا خیال یہی ہے، اس لیے کہ بعد والی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ شرائط بیان کر دیے ہیں کہ کن لوگوں سے اچھا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے یا قربت نہیں بنانا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرائط بیان کر دیے ہیں، اس لیے یہ منسوخ نہیں ہے۔ اب اس معاملے میں ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں، اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں آتی ہیں، ان کے لیے ہدیہ لاتی ہیں تو وہ قبول نہیں کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ میں کیا کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس کے بعد یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ یہی ہے اس کے اندر کہ جو یعنی اگر کہا جائے تو سیکولر ذہن کے جو ہندو ہیں، جو کٹر نہیں ہیں، مسلمانوں سے قربت رکھتے ہیں یا مسلمانوں سے وہ لوگ دشمنی نہیں رکھتے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی رکھی جا سکتی ہے، لیکن حد میں رہ کر ان سے دوستی رکھی جا سکتی ہے، اور ان کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ انہیں ہدایت پر لائیں، انہیں اسلام کے بارے میں سمجھائیں، وقتاً فوقتاً جیسے ہی موقع ملے انہیں اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کے محاسن ان کے سامنے گنائے جائیں، اور کفر کے جو نقصانات ہیں وہ سامنے رکھے،
شرک کے جو نقصانات ہیں وہ سامنے رکھے، یعنی انسان کتنا گر جاتا ہے شرک میں، اپنے آپ کو کیسے گرا لیتا ہے، یہ سب چیزیں اگر ان کے سامنے رکھی جائیں تو بہت ممکن ہے کہ ان کے دل میں بات اترے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ لوگ ماشاءاللہ دعات اللہ ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے دوستی رکھتے ہیں پھر انہیں سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کے داعی بنائے، آمین۔ اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہے نا ان سے ملاقاتیں وغیرہ ضروری ہے۔ اب اس کے بغیر ہر جگہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ملاقات میں ہم ان سے اسلام کی دعوت دے دیں اور چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اب جو ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں ان سے ہم کو معاملات رکھنا پڑتا ہے، اسلام کو یہ نیت ہمیشہ ہماری ہونی چاہیے۔ جب بھی ہم کافروں سے، غیر مسلموں سے ہم میل جول رکھیں تو ہماری نیت ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ اس کو اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اس کے بعد والی آیت جو ہے انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، یعنی یہاں پر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں جو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تبروهم وتقسطوا اليهم، تم ان سے دوستی کرو اور ان سے انصاف کرو۔ ان اللہ يحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمیشہ ایک مومن کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ انصاف سے وہ معاملہ کرے ہر کسی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ مقسطین کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خدا انہی لوگوں سے، یا اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، جنہوں نے تمہارے دین کے بارے میں لڑائی کی تم سے اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی۔ ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کرتا ہے دوستی کرنے سے۔ تو جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، خاص طور پر کٹر دشمن ہیں اور اس مسلمانوں کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں، تو ان لوگوں سے ایسے ہی لوگ دوستی کرتے ہیں جو ان سے اپنا مفاد وابستہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں سے دوستی کرنے سے مجھے نقصان نہیں ہوگا، اپنے ذات کا جو فائدہ دیکھتے ہیں وہ لوگ دوستی کرتے ہیں۔ ایسے ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے اس کی، لیکن بعد میں ایسا بھی ہوا کہ نہ وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، یعنی مسلمانوں سے تو انہوں نے دشمنی کر لی ان سے دوستی کر کے، پھر وہ لوگ بھی جیسے کہ دشمن ہی ہوتا ہے، تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ان لوگوں سے دوستی کر کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ ایسے لوگوں سے تمہیں دوستی کرنے کی ضرورت قطعی نہیں ہے، جن لوگوں نے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تم کو اپنے گھروں سے، تمہارے گھروں سے نکالا اور دشمنوں کی مدد کی۔ یعنی اگر دونوں اوپر کی چیزیں نہیں ہیں، انہوں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا، انہوں نے لڑائی نہیں کی، لیکن دشمنوں کی مدد کی تمہارے خلاف، ایسے لوگوں سے بھی دوستی رکھنا نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان تعلیمات کے باوجود بھی اگر کوئی ان سے دوستی کرتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالموں میں سے ہیں، وہی لوگ ظالموں میں سے ہیں۔ خود بھی گرچہ کے مظلوم ہونے کے باوجود ظالموں سے دوستی کی تب بھی وہ ظالم کہلائیں گے، یعنی مسلمان مظلومیت کی حالت میں ہے لیکن ظالموں سے دوستی اگر انہوں نے کی، مسلمان بھی ظالم کہلائیں گے۔ تو ہم یہ 3 آیتیں ہیں آج ہماری درس کی، ہم یہ معنی الکلمات وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اگر ٹائم رہا تو آگے کا کچھ تشریح پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ عادیتم منہم ای من کفار قریش بمکہ، یعنی مکہ کے کفار قریش، طاعتا للہ واستجابتا لامرہ، ان کی اللہ کی اطاعت کے لیے اور اس کا حکم ماننے کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت اور اس کا حکم ماننے کی وجہ سے ان کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ ان کی تھی۔ مودہ ای محبہ و ولاء، محبت و ولاء وذالک بأن یوفقہم للایمان والاسلام، یعنی مودہ محبہ اور دوستی، محبت اور دوستی، اور
وذالکا اور اس طرح کہ وہ اس وجہ سے کہ وفقہم للایمان کہ وہ ان کو ایمان اور اسلام کی طرف ان کو توفیق دے اللہ تعالیٰ، فیؤمنوا ویسلموا ویصبحوا اولیاءکم تاکہ وہ ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں اور اللہ کے ولی اور تمہارے ولی تمہارے دوست بن جائیں. وَيُصْبِحُوا اولیاءکم اور تمہارے دوست بن جائیں. اولیاءکم بول سکتے ہیں نا. وَيُصْبِحُوا اولیاءکم واللہ قدیر اور اللہ قدرت رکھنے والا ہے. ای علی ذالک یعنی کہ اس پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، یعنی کہ تمہارے ساتھ دوست یعنی کہ اس کو ایمان لانے اور اسلام لانے کی طرف وہ ان کے اسلام اور ایمان لانے پر وہ قدرت رکھنے والا ہے. اللہ قدیر ای علی ذالک یعنی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور اسلام قبول کریں. لقد فعل اور بے شک اس نے کیا فاسلم بعد الفتح اہل المکہ اور فتح مکہ اہل مکہ فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے. الا قلیلا منہم سوائے چند ایک کے. لم یقاتلوکم فی الدین ای من اجل الدین یعنی دین کو حاصل کرنے کے لیے. ان تبروہم ای تحسنوا الیہم یعنی تم ان کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو. وتقسطوا الیہم ای تعدلوا فیہم فتنصفوہم یعنی تم ان کے ساتھ ان میں عدل قائم کرو تاکہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین ای المنصفین العادلین یعنی انصاف کرنے والے اور عدل قائم کرنے والے فی احکامہم اپنے احکام میں. ومن ولو یہ کیا فی احکامہم ومن ولو یعنی جس کے وہ ولی بنے یعنی جس کے وہ ذمہ دار بنے ان کے بھی، ان کے احکام میں بھی اور جس کے وہ ذمہ دار بنے ان میں بھی وہ لوگ ہیں نا منصفین ہیں اور عادلین ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں ان کے احکام میں، یعنی ان کو جو حکم دیا گیا اس میں بھی اور جو ذمہ داری ان کو دی گئی اس میں بھی. یا ومن ولو بھی بول سکتے ہیں جنہوں نے ان کو ذمہ دار بنا ان کے معاملات میں بھی وہ لوگ ہیں نا انصاف کرتے ہیں. وظاہروا علی اخراجکم ای عاونوا وناصروا العدو یعنی وہ عدو اپنے وہ دشمن کی مدد کریں اور اس کے ساتھ تعاون کریں. تعاون کیا اور ان کی دشمن کی مدد کی علی اخراجکم فی دیارکم تمہارے گھروں سے نکلنے پر. ان تولوہم ای تتولوہم بالنصرۃ والمحبہ یعنی تم ان سے مدد اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ دوستی کرو. ان تولوہم ان سے دوستی کرو یعنی ان تتولوہم تم دوستی کرو ان سے بالنصرۃ والمحبہ مدد اور نصرت سے. مدد اور نصرت سے. فاولئک هم الظالمون لانہم وضعوا الولایۃ فی غیر موضعها کہ انہوں نے دوستی کو اس کی غلط مقام پر رکھا. والظلم اور ظلم یہ ہے ہوا وضع الشیء فی غیر موضعه کسی چیز کو اس کی غلط جگہ پر رکھنا. جی اس کے بعد من ہدایت الآیات بیان حکم الموالات الممنوعات والمباحۃ فی الاسلام ممنوع دوستی کا حکم اور اسلام میں اور جو اسلام میں مباح ہے اس کے حکم کا بیان. الترغیب فی العدل والانصاف بعد وجوبہما للمساعدۃ علی القیام بہما. انصاف اور عدل و انصاف کی ترغیب ان کے اس کو قائم کرنے
کہ واجب ہونے کے بعد. جی الترغیب فی العدل والانصاف، عدل و انصاف کرنے پر ترغیب دلانا، بعد وجوبہما، بعد اس کے کہ واجب ہے، یعنی عدل و انصاف واجب ہے مساعدے کے لیے، علی القیام بہما، جب اس کو قائم کریں، یعنی جب اس کو عدل و انصاف کو قائم کرنے کی جب مسلمانوں کے پاس استطاعت جب ہوتی ہے تو وہ واجب ہو جاتا ہے ان پر کہ عدل و انصاف کریں. اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ترغیب دلا رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے معاملے میں بھی تم لوگ عدل و انصاف کرو. تقریر ما قال اہل العلم ان عسى من اللہ تفید وقوع ما یرجى بها ووجوده لا محالہ، یعنی کہ اللہ کی طرف سے عسى جو ہے وہ بے شک یقیناً کا معنی دیتا ہے، یعنی کہ جس سے امید کی جا سکتی ہے، اور وہ اس کے یعنی کہ ایسا وجود جو وجودہ لا محالۃ، یعنی اس کا ناممکن وجود میں آنا ناممکن نہیں ہے. جی لا محالۃ کہ ضروری ہے اس کا واقع ہونا. بخلافها من غیر اللہ، غیر اللہ کے علاوہ کسی سے، غیر اللہ سے، غیر اللہ کے علاوہ نہیں بلکہ اللہ کے علاوہ یا غیر اللہ سے، غیر اللہ سے. فہیہ للترجی والتوقع، یہ تو وہ غیر اللہ سے وہ ایک امید ہوگی اور ایک توقع ہوگا. وقد یقع ما یترجی بها وقد لا یقع، اور امید ہے کبھی قائم ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں قائم ہوتی. جی وقد لا یقع. عسى من اللہ واجب، عسى اللہ ان یجعل تفید وقوع ما یرجى بها لا محالۃ ووجودہ لا محالۃ، یعنی کہ جس کی امید کی جاتی ہے اس کا واجب، اس کا موجود ہو جانا یا اس کا واقع ہو جانا یقینی ہے. بخلافها من غیر اللہ، برخلاف اس کے غیر اللہ کی طرف جب منسوب کیا جاتا ہے فہی للترجی والتوقع، امید اور توقع کے ہوتے ہیں. وقد لا یقع ما یرجى، یقع وقد لا یقع من غیر اللہ. عسا جب غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کام ہو یا نہ بھی ہو، واقع ہو یا نہ بھی واقع ہو. دوسری جگہ بھی استعمال کیا گیا ہے قرآن کے اندر، عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دشمن ہیں ان کے طاقت کو روک دے. تو دوسرے جگہ بھی استعمال کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب بھی منسوب کیا جاتا ہے تو اس کا واقع ہونا واجب ہی ہوتا ہے. تو آج کی 3 آیتیں ہوئی، تو وہ 3 آیتوں کا خلاصہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہی کہا. دوسری 2 آیتوں میں ہے نا یعنی دوستی اور دشمنی کے اصول کافروں کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کیا. تو انشاءاللہ بقیہ آیتیں اگلے ہفتے ہم لوگ پڑھتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ بارک فیک. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں نافع عطا کرے. آمین.